تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت بدترین استفاقیت کا واقعہ۔ پاکستان نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی شدید مذمت کی۔ نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں اسماعیل ہنیہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ فلسطین کی صورتحال پر دنیا کا ضمیر جاگنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ملک بھر میں آج سوگ منایا جا رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس۔ اسرائیلی بربریت و جارحیت کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لانے پر تبادلہ خیال۔ شیخ پورہ میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پشاور ہائی کورٹ بار کی اسماعیل ہنیہ پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت۔ اسرائیل کے میزائل حملے میں شہید اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی دوحہ میں ان کے گھر پہنچا دیا گیا۔ جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ آج مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ والد کو شہید کرنے والے قیامت تک پچھتاوے میں رہیں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی بیٹی کا اسرائیلی حکومت کے لیے پیغام۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ بدلہ لینے کے طریقہ کار پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کو ہر حال میں پچھتانا پڑے گا۔ ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل محمد حسین باقری کا بیان۔ امریکہ نے اسرائیل کے لیے خطے میں مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں سے بچانے کے لیے مزید دفاعی سامان بھیجنے پر تبادلہ خیال۔ امریکی جنگی بحری بیڑا خلیج فارس روانہ۔ امریکہ نے اسرائیل کے لیے خطے میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کم کرنے پر زور۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی پر بھی بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے بجلی کے معاملے پر سیاست عوامی مینڈیٹ کی توہین قرار دے دی۔ بجلی کا بحران حل کرنا حکومت کا ایجنڈا ہے۔ صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور خالد مقبول صدیقی سمیت سب بجلی سستی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ نواز شریف کے دور میں سستے ترین پاور پلانٹس لگائے گئے۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ شہباز شریف کی گفتگو۔